نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ خلفاء راشدین۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کو آپ کے لیے ریکارڈ کریں گی ام جمال۔ اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی۔ آپ کی خلافت۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کا واقعہ علامہ واقدی کی روایت کے مطابق یوں ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبیعت علالت کے سبب بہت زیادہ ناساز ہو گئی تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بلایا جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ان سے فرمایا کہ عمر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں تو وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں کہ جتنا آپ ان کے بارے میں خیال فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت فرمایا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھ سے زیادہ آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ تو بتلاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے اور ہم لوگوں میں ان کا مثل کوئی نہیں۔ پھر آپ نے سعید بن زید، اسید بن حضیر اور دیگر انصار و مہاجرین حضرات سے بھی مشورہ لیا اور ان کی رائے معلوم کی۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں۔ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور اللہ جس سے ناخوش ہوتا ہے اس سے وہ بھی ناخوش رہتے ہیں، اور ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی اچھا ہے اور کار خلافت کے لیے ان سے زیادہ مستعد اور قوی شخص کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر کچھ اور صحابہ کرام آئے، ان میں سے ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سخت مزاجی سے آپ واقف ہیں، اس کے باوجود اگر آپ ان کو خلیفہ مقرر کریں گے تو خدا تعالیٰ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم نے مجھ کو خوفزدہ کر دیا، مگر میں بارگاہ خداوندی میں عرض کروں گا کہ الہ عالمین میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین شخص کو خلیفہ بنایا ہے، اور اے اعتراض کرنے والے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے تم دوسرے لوگوں کو بھی پہنچا دینا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا لکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت نامہ ہے جو ابو بکر بن ابو قحافہ نے اپنے آخری زمانے میں دنیا سے رخصت ہوتے وقت اور عہد آخرت کے شروع میں عالم میں بالا میں داخل ہوتے وقت لکھوایا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب کہ ایک کافر بھی ایمان لے آتا ہے، ایک فاسق و فاجر بھی یقین کی روشنی حاصل کر لیتا ہے اور ایک جھوٹا بھی سچ بولتا ہے۔ مسلمانوں، اپنے بعد میں نے تمہارے اوپر عمر بن خطاب کو خلیفہ منتخب کیا ہے، ان کے احکام کو سننا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ میں نے حتی الامکان خدا اور رسول، دین اور اپنے نفس کے بارے میں کوئی تقصیر و غلطی نہیں کی ہے، اور جہاں تک ہو سکا تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ عدل و انصاف سے کام لیں گے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو میرے خیال کے مطابق ہوگا، اور اگر انہوں نے عدل و انصاف کو چھوڑ دیا اور بدل گئے تو ہر شخص اپنے کیے کا جواب دہ ہوگا۔ اور اے مسلمانوں، میں نے تمہارے لیے نیکی اور بھلائی ہی کا قصد کیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پارہ 19 آیت 15۔ یعنی اور ظالم عنقریب جانیں گے کہ وہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ نے اس وصیت نامے کو سر بمہر کرنے کا حکم فرمایا۔ جب وہ مہر بند ہو گیا تو آپ نے اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا، جسے لے کر وہ گئے تو لوگوں نے راضی خوشی سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تنہائی میں بلا کر کچھ وصیتیں فرمائیں، اور جب وہ چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا، یا الہ العالمین، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس سے میری نیت مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے۔ تو اس بات سے خوب واقف ہے کہ میں نے فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے ایسا کام کیا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں اپنی رائے کے اجتہاد سے کام لیا ہے۔ مسلمانوں میں جو سب سے بہتر ہے میں نے اس کو ان کا والی بنایا ہے، اور وہ ان میں سب سے قوی اور نیکی پر حریص ہے۔ اور یا الہ العالمین،
میں تیرے حکم سے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ خداوند تو ہی اپنے بندوں کا مالک و مختار ہے اور ان کی باغ دوڑ تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ یا الہ العالمین، ان لوگوں میں درستگی اور صلاحیت پیدا کرنا اور عمر رضی اللہ عنہ کو خلفائے راشدین میں سے کرنا اور ان کے ساتھ ان کی رعیت کو اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق فریق عطا فرما۔ ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ رافضی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو اپنی زندگی میں خلیفہ منتخب کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، حالانکہ وہ اچھائی اور برائی کو خوب جانتے تھے اور اپنی امت پر پوری شفقت اور رافت رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے امت پر کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی زندگی میں خلیفہ نامزد کر دیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی مخالفت ہے۔ اس اعتراض کے 3 جواب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت الرضوان تحریر فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ظاہری زندگی میں امت پر خلیفہ نہ بنانا کھلا ہوا جھوٹ اور بہتان ہے، اس لیے کہ رافضی سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا، لہٰذا اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی سنت نبوی کی پیروی میں خلیفہ منتخب کر دیا تو اس میں مخالفت کہاں سے لازم آ گئی؟ اور اگر جواب کی بنیاد مذہب اہل سنت پر رکھیں تو اہل سنت کے محققین اس بات کے قائل ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز اور حج میں اپنا نائب خلیفہ بنایا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رمز شناس، آپ کے کاموں کی باریکیوں سے آگاہ اور آپ کے اشاروں کو اچھی طرح سمجھتے تھے، ان کے لیے اتنا ہی اشارہ کافی تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف اس نقطۂ نظر سے خلافت نامہ لکھوایا کہ عرب و عجم کے نو مسلم بغیر تصریح و تنصیص کے اس سے واقف نہ ہو سکیں گے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے خلیفہ نہیں مقرر فرمایا کہ آپ وحی الہی سے پورے یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی خلیفہ ہوں گے، صحابہ انہی پر اتفاق کریں گے اور کوئی دوسرا اس میں دخل اندازی نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ احادیث کریمہ جو اہل سنت کی صحیح کتابوں میں موجود ہیں اس بات پر واضح طریقے سے دلالت کرتی ہیں، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، یعنی اللہ اور مسلمان ابو بکر کے سوا کسی کو قبول نہ کریں گے، اور حدیث شریف میں ہے فَإِنَّهُ الْخَلِيفَةُ مِن بَعْدِي، یعنی میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے رضی اللہ عنہ۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کامل تھا کہ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہوں گے تو خلافت نامہ لکھنے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہے کہ مرض وفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحبزادے کو بلایا تاکہ خلافت نامہ لکھیں، پھر فرمایا کہ خدا تعالی اور مسلمان ابو بکر کے سوا کسی اور کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، لکھنے کی حاجت کیا ہے؟ تو آپ نے ارادہ ترک فرما دیا، برخلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہ آپ کے پاس وحی نہیں آتی تھی اور نہ آپ کو اس بات کا قطعی علم تھا کہ میرے بعد لوگ بلا شبہ عمر بن خطاب کو خلیفہ بنائیں گے، اور اپنی عقل سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو اچھا سمجھتے تھے، اس لیے ان پر ضروری تھا کہ جس چیز میں امت کی بھلائی دیکھیں اس پر عمل کریں۔ بحمد اللہ تعالی آپ کی عقل نے صحیح کام کیا کہ اسلام کی شوکت، انتظام امور سلطنت اور کافروں کی ذلت جس قدر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہوئی، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ خلیفہ نہ بنانا اور چیز ہے اور خلیفہ بنانے سے منع کرنا اور چیز ہے۔ مخالفت جب لازم آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ بنانے سے رکے ہوتے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنا دیتے، اور اگر خلیفہ بنانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا ہے
تو لازم آئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ العیاذ باللہ تعالی۔ تحفہ اثنا عشریہ صفحہ 28 527۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ بنا کر نہایت عقل مندی اور دانش مندی سے کام لیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اسلام اپنی خوبیوں کی بنا پر روز بروز پھیلتا ہی جائے گا، بڑی بڑی سلطنتیں زیر نگیں ہوں گی اور بڑے بڑے ممالک فتح ہوں گے، جہاں سے بہت مال غنیمت آئے گا، لوگ خوشحال و مالدار ہو جائیں گے، اور مالداری کے بعد اکثر دنیا داری آ جاتی ہے، دینداری کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب میرے بعد عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو خلیفہ ہونا ضروری ہے، جو دین کے معاملے میں بہت سخت ہیں اور شریعت کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ خیال کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے زیادہ خلافت کے مستحق اور حقدار حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، تو اس نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو خطا کار ٹھہرانے کے ساتھ ساتھ تمام انصار و مہاجرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی خطا کار ٹھہرایا۔ العیاذ باللہ تعالی۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 83۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔